سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے. دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے، دنیا میں سب سے بڑا طاقت، آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ بند کر کے کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اشارے سے چاند ٹکڑے کر دے، اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا. چیلنج ہے تمہارے جھارکھنڈ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کے بتا دے. اشارے سے تو اشارہ ہے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا. کاغذ پھاڑنے کے لیے بھی کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے. لیکن اللہ اکبر، یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج کو پلٹا لیتے ہیں، اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے. اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں. علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا، بلکہ قرآن نے کہا کتنا کمزور ہے. سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت، مکڑی کا جالا. ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے، اتنا ہی کمزور ہے. لیکن میرے اللہ کی شان، اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے. ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے بچاتے. دیکھو، اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے، اتنے کمزور مچھر سے ناک میں گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے. تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، تمہاری نہیں. اس کا پلان سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں. اس کا منصوبہ سب سے بڑا ہے، تمہارا نہیں. اگر بچنا ہے مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں، وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا، اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی ترم خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلاکو چنگیز خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب وہ تمہیں ذلت سے مارنا چاہے تو صرف وہ مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے. مچھر سے بھی تمہیں، تو اس کی پناہ کی طرف آؤ. اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو، نعرے لگا لو، بڑی بڑی باتیں کر لو، کانفرنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اسکولیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کالجز بنا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، سب کچھ کر لو. جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، سجدہ کرو گے نہیں، نماز پڑھو گے نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں. کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے. پھر ذلت اس کا مقدر، رسوائی اس کا مقدر، ذلیل ہونا اس کا مقدر، مفلس ہونا اس کا مقدر، ستایا جانا اس کا مقدر، پریشان ہونا اس کا مقدر. دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی، حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، بغاوت کی طرف گئے. تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا. تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے، اللہ کے ولی لوگ، کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے. جیسے وہ مقابلے میں وہ ولی ہٹ گئے، نہیں کیا مقابلہ. لوگوں نے پوچھا اللہ والوں روحانیت کیا ہوگی، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا رجال الغیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سنتے ہوئے سن رہے ہیں، وہ روحیں کہتے ہیں ان کافروں سے اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو. اے کافروں، ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں. اور کیا کہہ رہی ہے؟ اے کافروں ان فاسقوں کو، بدکاروں کو ختم کر دو. مسلمان زانی ہوا، گانے سننے والا ہوا، شرابی ہوا، مسجدوں کو ویران کرنے والا ہوا، علماء کا گستاخ ہوا، اللہ کے دین کا باغی ہوا. اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا. اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی. یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتا. جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوں گے. اور وہ بے نیاز ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیور ہے، غیور.
اس کے اپنے فیصلے، وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے، اس کی شان غیرت ہے، اس کی شان غیرت ہے۔ شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں اور جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی شان غیرت تو دیکھیں۔ یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچ رہے ہیں مولانا کچھ بھی کریں گے اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا، جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا۔ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے اور لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس نہیں۔ اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس مجمع میں؟ معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی، لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر۔ لغزش پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے، کہتے ہیں آپ جہاں زمین پہ جائیں۔ اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا، 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ غور تو کریں، ہم پاپی اپنی راتوں کا جائزہ لیں، ہم مجرم اپنے دنوں کا جائزہ لیں۔ سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ہاں حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں، ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں معصوم کو لغزش پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، ہماری عبرت ہے یہ، صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں، اور اگر غیرت پر آ جائیں، غیرت کا اظہار کریں تو پھر جنت کے باہر کر کے 200 سال تک کے دعا کا جواب بھی نہیں دیتے، آنسو بہائے جاتے ہیں دعا کا جواب۔ سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں؟ اپنی راتیں دیکھو، اپنے دن دیکھو، یاد رکھنا یہاں کتنے بھی عیش آرام کر لو، جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے، اس غفلت سے آنکھیں کھلے گی کہ میں تو دھوکے میں تھا، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں رحم کر لو، یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منعقد کیا ہے اللہ ان کی عمریں دراز کرے، آپ آئے اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، ان علماء مشائخ کی عمریں اللہ دراز کرے۔ یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل 14.5 صدیوں سے لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندو دنیا کے مکر سے باہر نکلو، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، دنیا کے فریب سے باہر نکلو۔ جب تک روح کا رشتہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھا رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے پہن رہے ہو، جو جی میں آ رہا ہے کر رہے ہو، لیکن روح کا رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا، آنکھیں بند ہو جائے گی، تب صرف رو گے، پچھتاؤ گے، آہیں بھرو گے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں۔ یہ دو چیزوں پہ نظر تو کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور اللہ کا پاک فرما رہا ہے میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہوں۔ 50 منٹ کا ٹائم دینا ہے، صرف آج عہد کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسی پہ بات اگر بڑھے گی تو بہت بڑھے گی، حدیث دوسری اسی پر آقا فرماتے ہیں پھر ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے درختوں کے اندر، آگ کے درختوں میں الٹے لٹکے ہوئے۔ اللہ سن لیں اس کو، پتہ نہیں یہ بات میں کبھی آپ کو سنا سکوں گا یا نہیں۔ یہ عنوان رجب کی بنیاد پر، معراج مقدس کی بنیاد پر ذہن میں آ گیا، لیکن غور کر لیں بہنیں بھی غور کر لیں کہ جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ الٹے بھائیو، اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو الٹا لٹکایا جائے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ جہنم میں آگ کے درختوں کی شاخوں پر کہنے والا کون؟ صادق الوعد الامین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کیا
जहन्नम के आग के दरख्तों पे उल्टे लटके हुए लोगों को जब हमने देखा, पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये माँ बाप के नाफरमान लोग हैं, ये माँ बाप के गुस्ताख लोग हैं, माँ बाप के गद्दार। हाय हाय, कहां लटके? जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग के दरख्त की आग की शाखों पर। क्या हाल है उनका? आजकल देखो कितने लोग माँ बाप की फर्मा बरदारी करते। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं? बुढ़ा, बुढ़ी, डोकरा, डोकरी, क्या क्या। माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे भोली भाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी हूँ, स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ, एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर। दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है? तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला है। जैसे का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ तो घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था, लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती पे लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की, ये भी बुजुर्गों ने फरमाया जिससे माँ बाप नाराज हो जाता है अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके मुंह पे मारता है। यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दुखा। इसका मतलब यह है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश? बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, क्योंकि अल्लाह गज़ब नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, फिर कैसे पता करे कि वो राजी है कि नाराज है? मेरे आका ने फरमाया घर जा और देख तेरे माँ बाप तुझसे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। देख लो, मेयार दिया। और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे माँ बाप का बहुत दिल दुखा रहे, माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुंच। मैं समझता हूं कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप, एक बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी है, बाप उसके हाथ जोड़ के कह रहा है मेरी बेटी में घर चल, अपने घर चल के बात करेंगे तो उसको भूत सवार है, किसी मुनकिर इस्लाम के साथ, किसी मुशरिक के साथ शादी, वो आने को तैयार। बहुत सारी बेटियां तो पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि हम इनको पहचानते नहीं कि हमारे माँ बाप है। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, यानी जैसे बीमारी से पहले वैक्सीन लगती है, उसी वैक्सीन के तहत ये बात अपने जवानों को और अपनी बेटियों को बताना चाहता हूँ। मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप का दिल दुखाकर जब सजदे में बाहर नहीं आ सकती तो माँ बाप का दिल दुखाकर शादी में कैसे बाहर आ सकती? माँ बाप का दिल दुखा के जब हज नहीं हो सकता कबूल अल्लाह की बारगाह में, तो शादी में खुशियां कैसे मिलती है? जिंदगी में जब भी तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया में अल्लाह तुमसे खुशी छीन लेगा, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा। माँ बाप का दिल दुखाने वाले दर दर के भिखारी बनते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक आता है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी किसी से राहत नहीं पाता, कभी किसी से सुकून नहीं पाता। याद रखना, सब लुटाना पड़े लुटा दो, मगर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में जलील करके जिल्लत की मौत अता करता है। और ये भी सुन लो, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त उसकी जबान पे कभी कलमे तैयबा जारी नहीं होता। हम तो देख रहे हैं ना, इस दुनिया में रोजाना अलग शहर जाते हैं, हजारों लोगों से मुलाकात होती है, मगर अल्लाह अकबर बड़ी माजरत के साथ दुनियादार तो दुनियादार, कुछ लोग दीनदार कहला कर भी आज माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जैसी इज्जत करने का उनका हक था। कुछ लोग क्या समझते हैं, रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे दो, बहुत बड़ा
تیر مار لیا. یاد رکھنا صرف روٹی کپڑا مکان دینے پر ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یاد رکھنا ماں باپ کو جب تک اپنا آقا نہ مانو دل سے اور خود کو ان کا غلام نہ مانو اس وقت تک بات نہیں بنتی. امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, جن کا نام ہمارے مسلک کی پہچان ہے, حقانیت کی پہچان ہے, وہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا وقت آئے, ابھی صرف بات کی بات ہو رہی, بات کرنے کا وقت آئے تو ڈائریکٹ مت بات شروع کیا کرو. فرماتے پہلے ان سے اجازت لیا کرو کہ ہم تم سے بات کر سکتے ہیں. کتنی مقدس ہستیاں یہ, بڑی معذرت کے ساتھ بھائیوں, سب کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے والوں, کبھی ماں باپ کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ وہاں تو سینہ تان کے کھڑے رہتے ہو, وہاں تو آنکھیں بڑی بڑی کرتے ہو, ان کو ڈانٹتے ہو. جو 6,000 اور 10,000 کی نوکری دے اس کی غلامی کرتے ہو, اور جس ماں نے زندگی اور موت سے کھیل کر تمہیں پیدا کیا, جنم دیا, اس ماں کو کنیز سمجھتے ہو, اس ماں کو غلام سمجھتے ہو, اس باپ کو غلام سمجھتے ہو. تیار ہو جاؤ ماں باپ کے گداروں, ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, کلمے سے موت کے وقت محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ, جہنم کے درختوں پر الٹے لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنی بڑی داڑھی کر لو, کتنے کلمے پڑھ لو, کتنی نمازیں پڑھ لو, کتنی روزے رکھ لو, میرے نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہوگی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کا دل دکھانے والا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا, وہ ذلیل ہو کے مرے گا, وہ رسوا ہو کے مرے گا. ایک بات اور یاد آ گئی, یہ بھی حدیث پاک میں آیا, مفہوم ہے, جو ماں باپ کا دل دکھائے گا قیامت کے دن وہ سور کی شکل لے کر اٹھے گا, خنزیر کی شکل لے کر اٹھے گا. اللہ اکبر. بلکہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, آقا فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف کسی کے معاملے میں نہیں ہوتی جتنی تکلیف ماں باپ کا دل دکھانے کے معاملے میں ہوتی. آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرضی کروں گا. توجہ کرو, یہ فقیر لکھ رہے ہیں سمرقندی, اور یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں. اور کتاب کا نام بھی سن لے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں. قرۃ العیون نام کی کتاب ہے, اب تو اردو میں بھی شائع ہوئی ہے, اس کو دیکھنا, انٹرنیٹ پہ دیکھنا. توجہ کریں, توجہ کیجیے. آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے گستاخ, نافرمان اور غداروں کے لیے سفارش کروں گا, سجدہ کروں گا عرش کے نیچے. اللہ فرمائے گا محبوب آپ ان کے لیے تکلیف مت کیجیے. اللہ کے رسول کو اللہ کہے گا محبوب آپ ان کے لیے سفارش نہ کریں, آپ تکلیف نہ فرمائیں. آقا فرماتے ہیں پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور میں جنت میں رہوں گا تو میں وہ ماں باپ کے غدار اور نافرمان بھلا دیے جائیں گے, مجھ سے بھلا دیے جائیں گے. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بھلائیں گے مگر جو چاہیں گے بھلا دیں گے, جس میں حکمت ہوگی بھلا دیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن سے وہ بھلا دیے جائیں گے. پھر بہت عرصے کے بعد مجھے وہ یاد آئیں گے, پھر میں سجدہ کر کے اللہ سے کہوں گا مولا وہ ماں باپ کے جو نافرمان تھے, نافرمانی کرتے تو انہیں بخش دے. اللہ فرمائے گا محبوب تم اس معاملے میں زحمت مت کرو, تکلیف نہ کرو, میں مفہوم پیش کر. دوسری بار بھی حبیب کو روکا جائے گا, محبوب توجہ کریں, غور فرمائیں, مسلمانوں کس راستے جا رہے ہو؟ میرے جوانوں, ممبئی میں کام کرنے جاتے ہو, کلکتہ میں کام کرنے جاتے ہو, دلی میں کام کرنے جاتے ہو, سعودی اور دبئی اور یمن کہاں کا کام کرنے جاتے ہو, ادھر تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا خیریت کا فون تو آئے. لوگ خیریت کا فون بھی نہیں کرتے اپنے ماں باپ. جن لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے 3-3 گھنٹہ ان کو مناتے رہتے ہیں, اور ماں باپ کو کوئی جھوٹے منہ بھی پوچھنے کو تیار نہیں. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں میں دوسری بار سجدہ کروں گا, میرا اللہ فرمائے گا حبیب آپ زحمت نہ فرمائیں, روک دیا جائے. حالانکہ اس میں عربی الفاظ حضور علیہ السلام نے کچھ اور فرمائے, میں بہت ادب کے بعد دائرے میں اس کا صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں. پھر آقا فرماتے ہیں تیسری بار میں وہ یاد آئیں گے, پھر میں سجدہ کروں گا, میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا ان کے ماں باپ مجھے بتا دے, یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ماں باپ مجھے بتا دے تو میں ان کو منا لوں. آقا کو یعنی اپنے ماں باپ سے زیادہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں. ماں باپ ناراض ہو کے بیٹھے جنت میں اور نافرمان جہنم میں, اور آقا 3 بار سفارش کر چکے اور اللہ پاک اپنے حبیب کو روک رہا ہے کہ محبوب ابھی آپ جلدی سفارش نہ کریں. حتی
حتیٰ کہ تیسری مرتبہ جب سفارش کر کے آقا فرمائے عرض کریں گے مولا اس ان کے ماں باپ کو بتا دے میں ان سے ملاقات کر کے ان کو منا لوں، تو اللہ پاک ماں باپ سے ملائے گا اور پھر آقا فرماتے میں ان کے ماں باپ کو لوں گا اور ساتھ میں لے کر کے کہوں گا دیکھو تو صحیح تمہارے بچوں کا حال کیا ہے، ان کو معاف کرو۔ وہ کہیں گے حضور انہوں نے ہمیں بہت ستایا، ہم نہیں معاف کرتے۔ آقا فرماتے اللہ ان کو بتا تو یہ جہنم کے اندر ان کو دکھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال، تو وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے درختوں میں لٹکے ہوئے ان کو بغیر آنکھ کے، بغیر کان کے، بغیر منہ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں اور ان کی چیخیں نکل رہی ہے، وہ آہو بکا کر رہے ہیں، تو وہ ماں باپ بھی رو پڑیں گے۔ تو آقا فرماتے میں کہوں گا دیکھو تمہاری اولاد کا کیا حال ہے، تو تب وہ ماں باپ کہیں گے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، تو آقا فرماتے ہیں آقا کہ میں کہوں گا ان کو معاف کر دو، ادھر ماں باپ معاف کریں گے، ادھر میں عرض کروں گا مولا ماں باپ نے معاف کر دیا اب تو بھی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تب ان کو معاف فرمائے گا اور ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے۔ غور فرمائے آقا فرماتے ہیں جتنی اذیت مجھے ماں باپ کے نافرمانوں سے ہوتی ہے یا ہوئی ہے اتنی اذیت ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لائیں، حضرت کا استقبال فرمائیں، شکر کے نیت سے ذکر الہی بلند کرے، نعرہ تکبیر، اللہ